اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو ایسا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جب حضرت اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیا اپنے تکبر کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جنت میں جاؤ، بیٹھو اور اس تخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جو کہ دشمنی کا اعلان کر دیا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ انسان کو بہلاؤں گا پھسلاؤں گا، تو پھر اس نے اپنا دشمنی کو ظاہر کیا اور فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان اور شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا بھی، اس میں سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، یعنی شیطان کو بھی اتار دیا اور انسان کو بھی اتار دیا، بعضکم لبعض، تم بعض کے دشمن ہو، یعنی تم ایک دوسرے عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، ومتاع، الی حین، اور سامان ایک مقررہ وقت تک۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس تخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں سے حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ، اور یہ بتا دیا گیا کہ شیطان نے تو دشمنی کا اعلان کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت سے بتا رہے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان جو ہے وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے اعلان کر کے، لیکن انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہم سے بدلہ لینے کا یا ہمیں نقصان پہنچانے کا یا ہمیں بہلانے پھسلانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہوا ہے۔ اور لہٰذا جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور اسے گناہ پر، نافرمانی پر اکساتا ہے۔ پھر شیطان، انسان اگر اس کی باتوں میں آ کے، اس کے بہلانے پھسلانے پہ آ کے اس کی بات مان لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن نے دوسرے دشمن کو زیر کر لیا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کو بھی چاہیے کہ اپنے دشمن سے ہوشیار رہے، جس طرح سرحدوں میں فوجیں چوکس رہتی ہیں، دشمن کا پتہ لگ جاتا ہے، گھروں میں پتہ لگتا ہے، یا کہیں ایسے خطرناک علاقے میں آپ ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، تو آپ ہوشیار رہتے ہیں کہ دشمن کا حملہ آئے تو میں نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ لیکن شیطان کے معاملے میں یہ عجیب صورتحال ہے کہ شیطان ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور ہم اپنے اس کے دھوکے میں آ کر اس کو جو ہے اس کے وار سے شکست کھا جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اس بات سے ہوشیار رہے اور اس کے وار سے شکست نہ کھائے اور اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے، جیسا کہ بعض دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے، من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر اس نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی تو وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا۔ تو اس لیے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے خطا معاف فرمائیں۔
تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جس سے وہ خطا بخشی کی دعا کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور وہ الفاظ بتا دیے، توبہ کے کلمات خود سکھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اور آج بھی اگر غلطی کر کے انسان کو پشیمانی ہو، افسوس ہو، اور انسان کے دل میں آئے کہ میں نے یہ غلطی کر لیا، مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے، تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان باقی ہے۔ جب برائی کر کے دل میں پریشانی آئے تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان باقی ہے، فوراً توبہ کرو اور واپس اللہ کی طرف پلٹو۔ یہ ہمارے لیے بھی یہ طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا گیا ہے۔ توبہ کے اصل معنی کیا ہے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، پلٹنے کے ہوتے ہیں۔ اور بندہ کی طرف سے توبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا اور بندگی کی طرف پلٹ گیا۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو غلطی ہوئی ہے اس سے باز آ جائے اور اس سے واپس اصلاح کی طرف پلٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف پلٹ جائے۔ بھول چوک سے جو توبہ ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، بشرطے کہ انسان شرمسار ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف معافی کے لیے پلٹ آئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ واپس آئے، اللہ کی طرف پلٹے، اور جتنا بھی گناہ گار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معافی دیں گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اپنے کس کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنا چاہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کسی بندے کے توبہ گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر آنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن جو گناہ، جو قصور باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے، جب باغی جس کے دل کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ معافی مانگنی ہے، میرے افسوس ہے، تو اسے اللہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن جو گناہ جو ہے وہ باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے، جس کے پیچھے شرمساری نہ ہو بلکہ شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش ہو، تو زبان سے خالی توبہ توبہ کے کلمات کہنے سے انسان کا توبہ جو ہے وہ نہیں، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر بندے کو دے جس پر وہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، نادم ہو اور آئندہ سے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی گناہ گار آدمی کبھی مایوسی اور ناامیدی جو ہے وہ نہ آنے دے اپنے پاس۔ صرف یہ ہے کہ جب تک اس کے دل میں اصلاح کی گنجائش ہے، شرمساری آ جاتی ہے، تو اپنی غلطی کا معترف ہو جاتا ہے، اپنی نافرمانی پر نادم ہوتا ہے اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا اور معافی مل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت اگلا واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ کل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ سب کے سب یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پس جب تمہیں پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فمن تابعہ، سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت پر، فلا خوف، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ وہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وقت کے اوپر غلطی ہو جائے تو معافی مانگی جائے۔ تو پھر جو لوگ ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائیں گے، ان کے لیے کسی غم کا موقع نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، کیونکہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں سے یہ آتی ہے کہ انسان کو غلطی کی سزا کے طور پر زمین پر نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت
یہ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ انسانوں کو اور شیاطین کو یہاں پر اتارنے کا موقع دیا جائے اور انسان کی آزمائش کی جائے کہ کون ان میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف اللہ نے توبہ قبول کی، نہ صرف معاف فرمایا، بلکہ انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ اپنی نسل کو جا کر سیدھا راستہ دکھائیں اور اللہ کی رضا کی طرف چلائیں۔ تو آدم کو جنت میں رہنے نہیں دیا جاتا، زمین پر نہ اتارا جاتا، تو زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، بلکہ وہ یہاں پر سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انسان کو زمین پر خلافت کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، بلکہ جنت میں تو ان کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا، اور وہاں سے نکلنے کا حکم ان کی سزا کی حیثیت بالکل نہیں رکھتا۔ اصل چیز جو تجویز جو زمین پر ان کو اتارنے کی تھی وہ یہ ہے کہ جنت میں ان کو صرف ایک امتحان کی غرض سے رکھا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور جب وہ امتحان میں ناکامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اگلا سٹیپ لیا گیا کہ زمین پر بھیج دیا گیا اور آزمائش کے لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے، ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کو جنتوں میں جگہ دوبارہ جو ہمارا اصلی گھر ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے رسول بھیجتا رہوں گا، میں تمہیں یاد دہانی کراتا رہوں گا، مَا منی ہدن، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت بھیجتے رہیں گے۔ جو ہدایت کی پیروی کریں گے وہ جنتوں میں جائیں گے، لیکن جو ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، والذین کفروا، اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، جو انکار کریں گے، وکذبوا، وہ جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے انسان کو خلیفہ بنانے کا جو تھا وہ غرض و غایت پوری ہو گئی، انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور ساتھ میں شیطان مردود دشمن بھی اتر آیا، اور انسان کو شیطان کو انسان کا دشمن اور انسان کو شیطان کا دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم شیطان کی چلاکیوں سے، شیطان کے بہلانے پھسلانے سے بچ جائیں، اور نبیوں کی تعلیمات کو مت جھٹلائیں، نبیوں کی پیروی کرے، ہدایت کی پیروی کرے، تاکہ ہم جنتوں میں داخل ہو جائیں جہاں پہ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں شامل ہونے سے ہم بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں، نبیوں کی ہدایت کا انکار نہ کریں، اور جھٹلانے والوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتوں میں داخل والوں میں شامل فرمائے، اور دوزخیوں سے شامل ہونے سے بچائے، اور اس کے لیے وقت سے پہلے توبہ استغفار کرنا اور اپنی اصلاح کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہر وقت انسان کو غلطی کے بعد استغفار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، غلطی پہ شرمندگی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے اپنی اصلاح پر ہمیں ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں، جنت والوں میں، توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔